سابق جج صاحب جناب شائق عثمانی صاحب جو کہ آف کورس سندھ ہائی کورٹ میں سرو کرتے رہے اعلیٰ عہدے پہ. حضور السلام علیکم شائق صاحب. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے, یعنی آپ کے لیے کتنا یہ اہم بات ہے کہ ایک پہلے 6 جج صاحبان خط لکھتے ہیں, پھر ایک جج بابر ستار ریپیٹڈلی یہ خط لکھتے ہیں کہ جناب جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آڈیو لیکس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر دیجیے. تو ایک تو بتائیے گا آپ کے خیال میں کتنی اہم بات ہے, اور دوسرا اس میں ایگزیکٹلی ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو چیز ہوتی ہے ہر ایک جج کے کو یہ پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا اور ہمارے رواج ایسا ہے کہ جب کوئی کسی پرابلم میں ہوتا ہے, کسی سچویشن میں ہوتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کسی نہ طریقے سے جو آدمی فیصلہ کرنے والا ہے اس پہ دباؤ ڈالا جائے. یہ ایک ہماری نیچر ہے پاکستان کی. تو یہ چیز تو ہر ایک جج کو فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے جج کے پاس ساری پاورز موجود ہیں اور اس کو روک سکتا ہے. ایک تو پہلا اس کا اپنا امپریشن ایسا ہونا چاہیے ملک میں کہ اس کو جو آدمی اس کو اپروچ کرنا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس آدمی کو اپروچ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. ایک تو پہلا اس کا امپریشن ہونا چاہیے. دوسری یہ چیز کہ اس کے پاس اپنے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو صحیح کر سکتا ہے, اس کو نوٹس دے سکتا ہے, اس کو بلا سکتا ہے, اس کو وارنٹ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کرا سکتا ہے, ہزار چیزیں کر سکتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنی پاور استعمال کرے, اگر وہ جج اس قسم کے خطوط لکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے جج کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی اپنی عزت خراب ہوگی, اور اس سے لوگوں کے امپریشن لوگوں کے دل میں یہ پڑے گا کہ جوڈیشری کے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں اگر دیکھیے یہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کہتے ہیں اف یو کانٹ ٹیک دا پریشر ڈونٹ ایکسپٹ دا جاب. دیٹ از دا پوائنٹ. اگر یہ جو پریشر کے جاب ہوتے ہیں اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پریشر لے سکیں. تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے جج کے لیے کہ اس قسم کے خطوط لکھے کہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ ویسا ہوا. آپ خود ایکشن لیں, اور اگر ایکشن لینے کے اگر آپ لینے کے قابل نہیں تو آپ جج بنیں, کسی کی بات ہے. اور وہ ایکشن آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو کہ آپ یا اس بندے کو نوٹس دیں یا اس بندے کو بلائیں یا اس کو گرفتار کروائیں, آپ یہ اختیارات دیں آپ کو عدالت بالکل. نے؟ آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا پاورز ہوتی ہے. اب یہ سب کے ساتھ سچویشن ہر ایک جج کے ساتھ یہ ہوتی ہے. آپ اس کو نوٹس دیں, وہ نہیں آتا, آپ اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر دیں, نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ, وہ بھاگتا ہوا آئے گا آپ کے پاس, کوئی بھی ہو وہ. تو یہ تو اور ایک اپنا آپ اپنا اصول اچھا, رکھیں کہ حکومت وقت کا کوئی ذمہ بنتا ہے اس سب میں؟ نہیں, حکومت وقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. جج کا حکومت وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جج ایک الگ جوڈیشری الگ چیز ہے, ایگزیکٹو الگ چیز ہے. اس میں دونوں میں کبھی کسی طریقے سے ملاپ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے باقی بہت سے ججز گزرے ہیں, کارنیلیس ہے, حمود الرحمان ہے, دوسرے اتنے ججز, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کوئی ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ ہوا, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ پریشر لینے کی وہ وسعت نہیں ہے. اگر آپ پریشر نہیں لے سکتے مت جج بنے, آپ ریزائن کر دیں, چلے جائیں. اس سے پہلے جو 6 جج صاحبان نے مل کے ایک شکایت کی تھی, وہ آئیڈیل طریقہ تھا یا آپ کے خیال میں وہ بھی آئیڈیل طریقہ نہیں تھا؟ وہ بھی یہی تھا کہ جناب اس سے فرق کوئی پڑے گا نہیں, صرف امپریشن آئے گا کہ عدالت دباؤ میں آیا ہے. پتہ نہیں آپ کے چینل پہ میں نے کہا نہیں, لیکن باقی اور چینل میں نے کہا کہ جو انہوں نے 6 ججز نے وہ خط لکھا تھا وہ بالکل نامناسب تھا. ان کا خط لکھنا ہی جو ہے وہ مس کانڈکٹ ہے. اور وہ جب انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چاہیے تھا کہ ان کو بلاتی اور سنتی ان کی بات, اور سننے کے بعد اگر وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کرتی اور ڈیسائیڈ کرتی کہ کیا کرنا ہے, ان لوگوں کو سب کو بلاتی اور ان سے بات کرتی ہے, جو کہ چیف جسٹس صاحب نہیں کر سکتے لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ انہوں نے یہ کیا ہو, انہوں نے وہ سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس دے دیا اور وہ پبلک ڈسپلے ہو گیا. یہ تو سب غلط طریقے استعمال کریے جا رہے ہیں. ایسا تو ہر ایک دنیا میں ہر ایک ملک میں ہوتا ہے, اور دنیا میں کسی جوڈیشری میں ایسی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کے لوگ پریشر نہیں لے سکتے اور پھر وہ اس کو اپنے کندھے سے وہ بوجھ ہٹانے کے لیے کسی اور کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اتنے اہم منصب پہ رہے سندھ ہائی کورٹ میں, آپ کو کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ اب میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ہوا ہے, لیکن مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا. میں نے ایکشن لیا اور جو نتیجہ تھا وہ برآمد ہو گیا جو میں چاہتا تھا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وارنٹ فار اریسٹ. پھر گرفتار ہوا وہ شخص؟ نہیں, وہ گرفتار کیا, وہ بھاگتے ہوئے معافی مانگنے آ گئے.
کون تھے وہ؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کون ہے، بہت پرانی بات ہے. اب تو ریکارڈ پہ ہوگا نا، کوئی سیکریسی کے ساتھ تو نہیں ہوگا یہ کام، تو ریکارڈ مطلب کوئی ریکارڈ پر ہی ہوگا. نہیں تعلق کہاں سے تھا یہ بات بتا نہیں دیں. کرنا چاہتا، وہ بہت پرانی چیز ہے، لیکن بس صورت یہ ایکشن ہوا اور کوئی پرابلم نہیں ہوا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا کبھی. ہمارے ایک معزز مہمان کا یہ اصرار ہے کہ اگر آپ یہی سے بتا دیں ان کا تعلق کہاں سے تھا، وابڈا، پاکستان کرکٹ بورڈ، کس محکمے سے؟ اب یہ کسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایگزیکٹو سے کسی جگہ سے آیا تھا، لیکن اس کا جب میں نے ایکشن لیا تو اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تھا تعلق؟ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق تھا. جی ہاں. تھا. اچھا جی جی. اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب نے جو ایک مثال قائم کی تھی، وہ صحیح طریقہ تھا یا اس کے بھی خلاف ہے؟ انہوں نے آ کے اسپیچ میں کہا نا کہ جناب یہ وہ ساری اسپیچ. جو شوکت صدیقی صاحب کا طریقہ تھا وہ بھی غلط تھا. وہ انہوں نے جا کے کسی ایک اسپیچ میں جا کے یہ کہہ دیا، کیا ضرورت ہے کہنے کی آپ کو؟ یہ ایک پرسنل چیز ہے آپ کے خلاف، آپ کو کسی نے کہا ہے، آپ اس پہ ایکشن لیں، اسی کے خلاف ایکشن لیں. آپ کو بعد میں اس کو دوسری جگہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پبلک ڈسپلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اف اٹ از دیٹ سمپل، تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ کی برادری ہے، آپ اس منصب پہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے ایز این آؤٹ سائڈر سمجھنا چاہ رہا ہوں، اف اٹ از دیٹ کرسٹل کلیئر اینڈ دیٹ سمپل، تو پھر ججز یہ طریقہ کار کیوں نہیں اپناتے کہ یار اس نے دھمکی دی، اس کو بلاؤ، گرفتار کراؤ؟ پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارے بہت سے ججز ایسے بھی ہیں جو کہ وہ پریشر نہیں لے سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، دوسروں کو بتایا جائے تاکہ ان کی اپنی جو ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو. وہ اس طرح کی باتیں کریں، کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس خود پاور ہے، خود ایکشن لیں، معاملہ ختم کریں اس کو. اور چلیں بس اس بارے میں آخری سوال، ذرا تاریخ میں چلے جائیں گے ہم، لیکن آخری بات پھر میں دیگر مہمانوں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. یعنی یہاں تک ہو گیا نا کہ پوری عدالتی تاریخ کا جو سب سے ہائی پروفائل کیس ہے ان دا سینس کہ جس کے نتیجے میں ایک سابق وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، اس کے بارے میں جج صاحبان نے آ کے خود بتا دیا، نسیم حسن شاہ صاحب نے انٹرویو میں بھی اور کتنی اور جگہوں پہ، کہ جناب اس طریقے سے یہ پریشر تھا. کیا ان لوگوں کو بس ایسے ہی اسکاٹ فری چلے جانا چاہیے یا کاروائی ہونی چاہیے کہ بھائی جان آپ مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم جو کہ لاکھوں عواموں کی امیدوں کا مرکز تھا، لاکھوں عواموں کا نمائندہ تھا، وہ آپ کے کسی کے پریشر دینے کی وجہ سے اور کسی کے پریشر لینے کی وجہ سے پھانسی چڑھ گیا ہے، آپ کیسے، اور آپ مان رہے ہیں خود، اب تو اعتراف کر رہے ہیں آپ ایسے کیسے یہ اعتراف کرنے کے بعد گھر جا کے سو سکتے ہیں؟ اس پہ سزا ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے پریشر دینے والے کے ساتھ بھی اور لینے والے کے ساتھ بھی؟ جی بالکل، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. جب انہوں نے جب کتاب میں اپنی لکھا، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جب اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا، اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. وہ جو گورنمنٹ تھی اس زمانے میں، اس نے ایکشن نہیں لیا، تو اس کے متعلق اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پہ پریشر پڑا ہوا تھا. یہ تو انڈیویجول چیز ہے نا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ.